أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولا يحسبن الذين يبخلون، اور نہ سمجھیں، نہ گمان کریں، ولا يحسبن، واو عطف کا ہے، لام نفی کے لیے، اور یحسبن میں نون مسکلہ تاکید کے لیے، توکید کے لیے، ہرگز نہیں یہ نہ سمجھیں الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. یبخلون فعل مضارع ہے، الذین اسم الموصول ہے جمع کے لیے. یہ ربط ہے پہلے جملے اور دوسرے جملے کے درمیان، الذین، اس لیے اس کو صلہ کہتے ہیں، اسم الموصول کہتے ہیں. یبخلون میں جو واو ہے وہ صلۃ الموصول ہے. خیر. ولا يحسبن الذين يبخلون، اور نہ سمجھیں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاهم الله من فضله، بخل کرتے ہیں بما، ساتھ اس کے جو آتاهم دیا، ہم ان کو، اللہ نے، من فضله اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، وہ بخل ان کے لیے اچھا ہے. یہ ہرگز نہ سمجھیں وہ بخل ان کے لیے اچھا ہے، ایسا ہرگز نہ سمجھیں. بل ہوا، بلکہ وہ بخل، شر لہم، ان کے لیے برا ہے. سیطوقون، ان کو طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلو، اس چیز کے جس کا انہوں نے بخل کیا. ما موصولہ ہے، بخلو بخل کیا فعل ماضی ہے. ما بخلو بھی، اس چیز کے طوق پہنائے جائیں گے. سیطوقون، طوق لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، گلے میں طوق ڈال دیا جائے گا. سیطوقون، ان قریب ان کے گلوں میں طوق ڈالے جائیں گے. سین کا معنی ان قریب. ما بخلو، جو انہوں نے بخل کیا، بھی ساتھ اس کے،
یوم القیامہ قیامت کے دن، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کی ہے، میراث السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ بھی تم کرتے ہو، خبیر جانتا ہے، باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ یقیناً سن لی، لقد کلمہ ہے تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا عربی میں یہ لام بھی تاکید کا، قد بھی تحقیق، تو ہم ترجمہ یقیناً کر رہے ہیں۔ سمع سن لی اللہ تعالیٰ نے، قول بات، الذین قالوا ان لوگوں کی جنہوں نے، یہ الذین کا معنی ہمارے پاس جو ہے نا اس کے لیے تھوڑی سی لمبا ترجمہ کرنا، ان لوگوں کی جنہوں نے، یہ الذین کا معنی ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں اسم الموصول، اسم الموصول، مفرد کے لیے الذی، مثنیٰ کے لیے اللذانی، اور جمع کے لیے الذین، یہ مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے اللتی، اللتانی، اللاتی، یہ مؤنث کے لیے۔ اور انگریزی میں دیز کلمہ آتا ہے، دوز آتا ہے، ہوز بعض اوقات آ جاتا ہے، تو ہماری زبان میں جو ہیں، جن کے لیے ہے، جنہوں نے ہے، جس کے ہیں، تو یہ الذین کے معنی آتے ہیں۔ الذین قالوا جنہوں نے کہا، قالوا فعل ماضی کہا، ان اللہ فقیر، ان تاکید کے لیے آتا ہے، ان اللہ فقیر، کہ اللہ جو ہے فقیر ہے، ونحن اور ہم، اغنیاء ہم غنی ہیں، سنکتب ان قریب ہم لکھیں گے، ما قالوا جو انہوں نے کہا، وقتلهم الانبیاء، وقتلهم الانبیاء اور ان کا قتل کرنا نبیوں کا، بغیر حق نہ حق، ونقول اور کہیں گے ہم، ذوقوا چکھو، عذاب الحریق جلنے کا عذاب، حریق آگ، آگ کا عذاب، آگ میں جلنے کو حریق کہتے ہیں۔ ذالک یہ عذاب کس لیے ہے، اس ذالک یہ اس لیے، بما سببیہ ہے، سبب اس کے، ما جو قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہی ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ، یہ انا کا معنی ہے، اور یہ کہ اللہ، انا کے بعد جو لفظ جلالہ ہے اس کے اوپر نصب آتی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ نفی کے لیے لیسا نہیں ہے، بظلام کچھ بھی ظلم کرنے والا، ذرا بھی ظلم کرنے والا، حرف جر کے ساتھ صیغہ مبالغہ، یہ مبالغہ ظلم کا نہیں ہے، یہ مبالغہ ظلم کی نفی کا ہے، ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، للعبید اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ ان کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ اور کبھی وہ لوگ یہ نہ سمجھیں جو بخل کرتے ہیں، بخل بہت ہی رذیل گھٹیا صفت ہے، کہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، یہ بخل ہے۔ بخل یہ ہے کہ جہاں واجب ہے خرچ کرنا، وہاں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لے، یہ بخل ہے۔ اولاد پر خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاد کی تیاری میں خرچ کرنا، نیک جو کام ہیں ان میں آگے بڑھ کر حصہ ڈالنا، یہ جو ہے یہ سخاوت ہے، اللہ کو پسند ہے، لیکن ان میں پیچھے رہنا یہ بخل ہے۔ قربانی کی استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا بخل ہے۔ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہ دینا، اور زکوٰۃ واجب ہے نہیں دے رہا، بخل کر رہا ہے۔
اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، ان کے کپڑوں کا بندوبست کرنا، ان کو نان نفقہ دینا، ان کی تعلیم پر، ان کے کھانے پر خرچ کرنا، یہ واجب ہے۔ لیکن جو نہیں کرتا بخل کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو بخل کرتے ہیں اپنے مال کا، وہ یہ نہ سمجھیں لا يحسبن الذين يبخلون، اور بخل بھی کس کا؟ بما آتاہم اللہ، دیا اللہ نے اپنے فضل سے، من فضل ہی، اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ تو کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ بخل کرنا ہوا خیر لہم، یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ تو انسان جو بخل کرتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ مال میں سنبھال کے رکھوں گا، ہاں جی، یہ میرے کام آئے گا، لیکن جہاں کام کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ خرچ نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال سے بخل کر کے ہم زیادہ، یہ ہمارے لیے اچھا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اور اللہ بتا رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے فرمایا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہے، ساتھ ہی فرما دیا، فرمایا بل ہوا شر لہم، یہ بل جو ہوتا ہے نا، پہلی بات کی نفی اور اگلی بات کی اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہوا خیر لہم، ایسا نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، یہ بخل کرنا، مال کو سنبھال کے رکھنا، اس میں سے خرچ نہ کرنا، یہ شر ہے ان کے لیے۔ شر کیا ہوگا؟ یہ ان کے لیے برا کیسے ہوگا؟ فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، قیامت کے دن سَيُطَوَّقُونَ، توق ڈالے جائیں گے اس مال کے جو انہوں نے بخل کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے گلے میں ازدہا وہ ڈالا جائے گا، اور ازدہا آپ کو پتہ بہت بڑے سانپ کو کہتے ہیں، اور اس بتایا کہ اقرا ہوگا، گنجا ازدہا بہت بڑا، جو اپنی لپیٹ میں ان کو لے لے گا ایسے بال ڈال کے، اور ان کی منہوں کو کاٹ رہا ہوگا، اور یہ جو بچے ہیں ان کو ایسے چیر رہا ہوگا۔ تو انسان کہے گا یہ کیا مصیبت ہے؟ تو وہ سانپ بتائے گا انا کنزک انا مالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن توق، ان کا مال جو انہوں نے بخل کیا ازدہا کی صورت میں، جو سونا چاندی مال و دولت، وہ سارے کا سارا ازدہا بن جائے گا، بہت بڑا سانپ، اور ان کے گلے میں ہوگا اور ان کو کاٹ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال۔ تو اللہ نے فرمایا بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے برا ہے، اچھا تو نہیں ہے نا، بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ، اور توق ڈالے جائیں گے اس مال کے جو انہوں نے بخل کے ذریعے سے جمع کیا، ان کی گردنوں میں آگ، اسی طرح جو سونا اور چاندی ان کو پگھلا کر ان کو داغا جائے گا، جو انہوں نے، جس میں انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، اور جو سنبھال کر رکھا ہے، ہاں جی، یہ سارا کچھ قیامت کے دن ہوگا، یوم القیامہ۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی میراث ہے آسمانوں اور زمین کی، کہ جو بھی ہے انسان اگر بخل کرتا ہے تو کس لیے؟ میری اولاد کے کام آئے گا، احمق ہے بندہ، قیامت کے دن اس کی اولاد نے کام نہیں آنا، اور بے وقوف سے بڑھ کر کوئی نہیں جو حرام کا کما کے اپنے اولاد کے لیے چھوڑ جاتا ہے، گناہ سارا اس کے سر پر،
اور جو اولاد ہے ان کو تو مل گیا، ان کو تو حلال کا ہی ملا، لیکن جس نے حرام کمایا سارے کا سارا گناہ اس کے سر پر ہے۔ تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ انسان اپنے لیے جہنم خرید لے اپنی اولاد کے لیے، اور اس اولاد نے قیامت کے دن کام بھی نہیں آنا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی۔ یہ تو قیامت کی بات ہم دنیا میں بھی دیکھ لیتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں رہتی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جوڑتے اس لیے ہیں کہ ہماری اولاد کے کام آئے گا، وہ وارث بن جائے گی۔ تو اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ آخر کار ساری کی ساری وراثت کس کے پاس؟ سب نے مر جانا ہے، وارث کون ہے؟ اللہ وارث ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اللہ وارث ہے ہر چیز کا۔ ساری میراث زمین و آسمان میں جتنے خزانے جو کچھ ہیں سب کا اللہ وارث ہے۔ اور تمہیں جو عارضی طور پر یہ دیے ہے نا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اس مال سے کیا کرتے ہو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ باخبر ہے کس سے؟ بما تعملون، تمہارے عملوں سے۔ کوئی عمل تمہارا اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ یہ مال دے کر بھی اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے، مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو یہ جن کے اوپر یعنی کاروبار کی فراوانی ہے، بڑا ریل پیل ہے پیسے کی، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ ھذا من فضل ربی، یہ آزمائش ہے۔ اگر تم اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا کام کر رہے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، بھلائی کے کام کر رہے ہیں، اور بخل نہیں کر رہے ہیں، پھر تو ان کے لیے اچھا ہے۔ لیکن اگر وہ بخل کر رہے ہیں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے سے روک رہے ہیں، تو پھر اللہ بتا رہا ہے بل هو شر لہم، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ یہ مال جس کو وہ اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آگے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، یہ یہودیوں کی بات ہے، ہاں جی، یہودیوں کی بات ہے۔ جب انہوں نے سنا نا یہ آیا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا؟ اللہ تو قرض کا محتاج نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں آپ غریبوں کی، فقیروں کی زکوٰۃ میں مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے ذمے قرض قرار دیا ہے کہ جیسے قرض چکانا واجب ہے، اسی طرح جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ تعالیٰ ان کو ان کا عوض دیتا ہے، ایسے ہی جیسے کوئی مقروض۔ تو یہودیوں نے جب یہ بات سنی من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کو قرض دے، تو انہوں نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ تو ان کی شیطنت دیکھیں، ان کے ذہنوں کی خباثت، حالانکہ ان کو پتہ اللہ کو جانتے ہیں، کتابوں کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کی۔ لقد سمع اللہ، سن لی اللہ نے، قول بات، الذین قالوا، ان لوگوں کی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم امیر ہیں۔ سنکتب، ہم لکھیں گے، یہ معنی صرف یہ نہیں کہ ہم لکھ لیں گے، یہاں پہ ان کو وارننگ ہے کہ وہ بات اللہ نے لکھ لی ہے۔ لکھنے کا معنی یہ ہے کہ ان کو سزا ملے گی، اس بات کی عذاب ہوگا۔
جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ قاف میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی انسان کے منہ سے ایک بات نکلتی ہے، ایک کلمہ بھی، ایک چوکو چوبند لکھنے والا اسے لکھ لیتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو لکھنا ہے نا، وہ جو تو اگر اچھا کلمہ ہے تو ان کے لوگ یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن اگر کفر کا کلمہ ہے جیسے یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو ان کو ان کی سزا ملے گی، عذاب ملے گا۔ سنکتب، ہم لکھ رہے ہیں، ما قالوا، جو انہوں نے کہا، اور اس سے بھی بڑھ کر وقتلهم الانبیاء، اور ان کو نبیوں کا قتل کرنا۔ کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا؟ ہاں جی، بغیر حق، نہ حق۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی حق کے ساتھ قتل کیا ہے، بغیر حق، سارے کے سارے انبیاء وہ برحق ہیں، اور وہ ان کو ان کی بھلائی کا کام کرنے کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے آئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ان کو قتل کر دیا۔ تو ان کی سزا ہم یہ دیں گے ان کو، وَنَقُولُ، انتقام لیں گے ہم ان سے، اور آگ کے عذاب میں ڈال کے جس کے شعلے بڑے بلند ہوں گے، ہم ان کو کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، یہ ان کی اہانت کے لیے۔ ذوقوا، چکھو، چکھنا تو ہوتا ہے کسی اچھی چیز کا، مزیدار چیز کا، لیکن یہ ان کی اہانت کے لیے کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے کا مزہ۔ جلنے میں مزہ تھوڑا ہوگا، یہ ان کی اہانت کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور یہ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ذالک بما قدمت ایدیہم، یہ اس لیے اب پوچھ رہے ہیں کہ اتنا سخت عذاب ہمیں کیوں؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ آگے بھیجا ہے، یہ عذاب جو ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارا کسب ہے، یہ تمہاری کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے سامنے آئے ہیں، وہی تمہیں مل رہا ہے، یہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ظلم ہو رہا؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتا۔ یہ جو عذاب الحریق ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، جو تم نے کیے تھے، یہ ہم جو تمہیں عذاب دے رہے ہیں یہ ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں، یہی کمائی ہے تمہاری۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی باتیں کہنے کی توفیق دے زبان سے بھی جو اس کی رضا کی ہوں، اور ہر ایسی بات سے اللہ محفوظ رکھے جو اس کے غضب کو دعوت دینے والے۔ اسی لیے یہود مغضوب علیہم کہ انہوں نے ایسی باتیں کی۔ ہم جو سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں یہی مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ ہے ان کا اللہ تعالیٰ کا غضب، کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جلنے کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔